بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا کلمہ ہے جسے برکت حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنے کی غرض سے کاموں کی ابتدا اس کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جانور کو ذبح کرتے وقت اس کا پڑھنا لازم کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ اپنے کھانے پر اللہ کا نام لیتا ہے تو پھر شیطان اس میں سے کچھ نہیں لے سکتا، اور اگر کھانے پر اللہ کا نام نہ لے تو شیطان بھی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ کے ذریعے مشرکین سے مخالفت کا اظہار ہوتا ہے، کیونکہ مشرکین اپنے کاموں کی ابتدا بتوں کے نام سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ خوفزدہ شخص کے لیے جائے پناہ ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سب سے کٹ کر اللہ کا ہو گیا ہے۔ بسم اللہ کی آواز سامع نواز یعنی سننے میں بھلی لگنے والی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ کی الوہیت کا اقرار ہوتا ہے۔ اس میں اللہ کے دو مخصوص نام اللہ اور رحمان ہیں، جن سے کسی اور کو معصوم نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نسبت سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم میں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں نزدیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلمان علیہ السلام کے نہیں اتری، وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل اور مشرق کی طرف سے ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گئے، جانوروں نے سننے کے لیے کان لگا لیے، اور شیاطین پر آسمانوں سے انگاروں کی مار پڑی۔ جس چیز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جہنم کے 19 دروغوں سے بچنا چاہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے زمین سے ایسا کاغذ جس پر بسم اللہ تحریر تھی اللہ کے نام کی تعظیم کرتے ہوئے اس ڈر سے اٹھا لیا کہ کہیں پامال نہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نام صدیقین کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 3 مرتبہ شیطان اس طرح چیخ چیخ کر رویا کہ ایسے کبھی نہیں رویا۔ ایک مرتبہ اس وقت جب اسے مردود بنا کر عالم ملائکہ سے خارج کر دیا گیا، دوسرے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے موقع پر، تیسرا اس وقت جب سورہ فاتحہ نازل کی گئی جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک میری امت اس کی تلاوت کرتی رہے گی عذاب سے محفوظ رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتی ہوئی آگے بڑھے گی اور میزان میں اس کی نیکیاں وزنی ہوتی جائیں گی۔ دوسری امتوں کے استفسار پر انبیاء کرام کہیں گے کہ امت محمدیہ کے کلام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے 3 ایسے ناموں اللہ رحمان رحیم سے ہے کہ اگر ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تمام مخلوق کے گناہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائیں تب بھی ان یعنی اس امت کی نیکیاں ہی بھاری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو ہر مرض کی شفا، ہر دوا کا مددگار، آتش دوزخ سے دوری، زمین میں دھنسنے سے امان، صورتیں مسخ ہونے اور سختی سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔